اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہ دیکھو، ہر بندہ یہ چیز دیکھے، اللہ پاک فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر بندہ اس چیز پر غور کرے اور اس پر نظر رکھے اور اس کو دیکھے، کیا ما قدمت لغد، کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کیا کی ہے، ما قدمت لغد، کل کے لیے جو آنے والا کل ہے یعنی آخرت ہے، اس کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، کون سا عمل بھیجا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہر اس کام سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ دوستو یہاں پر یہ جو درمیان والے الفاظ ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر بندہ اس بات پر غور کرے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، صبح و شام، رات دن، چاہے ہم کاروبار میں ہوتے ہیں، چاہے زمینوں پر ہوتے ہیں، چاہے ملازمت میں ہوتے ہیں، جو بھی دنیا میں کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اے بندے تو دیکھ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ آگے کیا بھیج رہا ہے۔ یعنی اس دنیا میں تو بندہ کما رہا ہے نا، ملازم ہے تو تنخواہ مل رہی ہے، زمیندار ہے تو فصل آ رہی ہے، دکان ہے تو کاروبار چل رہا ہے، اس دنیا میں تو حاصل ہو رہا ہے۔ بندہ صبح بیدار ہوتا ہے، شام تک کوئی نہ کوئی کاروبار کرتا ہے، تو اس دنیا میں تو وہ حاصل کر رہا ہے۔ اب اللہ پوچھ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے بندے آج کے لیے تو کما رہا ہے، مجھے یہ بتا کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، آگے کیا بھیج رہا ہے۔ اور پھر دونوں یہ جو لفظ ہے نا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس سے پہلے بھی فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، اور اس کے بعد بھی فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، دونوں طرف دو دفعہ فرمایا واتقوا اللہ، اے بندے اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے بندے جب تو دنیا کا کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے تو اس میں دل میں تقوی اختیار کر۔ کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی لین دین کرتا ہے، کیا اس میں کوئی دھوکہ تو نہیں کر رہا، اس میں حرام مال تو نہیں آ رہا، اس میں کسی کو ڈوج تو نہیں دے رہا، کسی کے ساتھ بے ایمانی تو نہیں کر رہا۔ تقوی اختیار کر ہر قدم پر، ہر لین دین میں، ہر معاملے میں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر اور اس پر غور کر، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ آگے کیا بھیج رہا ہے، آگے گناہ تو نہیں بھیج رہا، برے اعمال تو نہیں جا رہے، کیا تیرا تقوی جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا ہر جو عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، اس سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے، ہر عمل کو جانتا ہے، تیرے ہر عمل سے واقف ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بندہ کہے کہ کیا میں کاروبار جب کر رہا ہوں، کوئی عمل کر رہا ہوں، کھیتی باڑی کر رہا ہوں، دکان چلا رہا ہوں، دفتر میں بیٹھا ہوں، تو کیا میں اس وقت بھی اللہ اللہ کرتا رہوں؟ نہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ اس وقت تو اللہ اللہ کرتا رہے اور کاروبار، دنیا کے سارے کاروبار چھوڑ دے، یہ نہیں کہا گیا۔ فرمایا کاروبار اپنا کر، دفتر میں بھی کام کرنا چاہتا ہے تو کر، اس سے منع نہیں کیا، دنیا کے جتنے کاروبار کر سکتا ہے کر، وہ ضروریات زندگی ہے وہ کر، لیکن اس میں دیکھ کہ اس میں تو آگے کیا بھیج رہا ہے، اس میں تیرے نامہ اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ ہاں اگر تو ایمانداری سے اور اصولوں کے ساتھ حلال کما رہا ہے
تو اگر تو دکان پر بھی بیٹھا ہے صبح سے لے کر شام پر تیرا دکان پر بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اگر تو حلال کا رزق کما رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، کسی کا حق نہیں کھا رہا، تو تیرا سارا دن کھیتی باڑی کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر تو بچوں کے لیے حلال کا رزق کمانے کے لیے ملازمت کر رہا ہے تو تیری ملازمت عبادت ہے۔ ہاں، اب ایک اور بات کہ وہ تو تیرا کاروبار ہے، اب جو تیرا فارغ وقت بچتا ہے، جب تو کاروبار سے فارغ ہو جاتا ہے، جب کوئی کام نہیں ہوتا، جب چھٹی ہو جاتی ہے، جب دفتر سے چھٹی ہو جاتی ہے، جب دکان بند ہو جاتی ہے، جب کھیتی باڑی ختم کر کے گھر پہنچتا ہے، اب تو فارغ ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جی جب فارغ ہیں تو اب ٹائم پاس کرنا ہے۔ اب ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، کوئی نوجوان ہے وہ موبائل اٹھا کر کچھ ڈرامہ وغیرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں کو دوست کو فون کرتا ہے، جی فارغ وقت ہے آ جاؤ گپ شپ کرتے ہیں، یا بندہ خود کسی کے ہاں چلا جاتا ہے، چلو ٹائم پاس کرنا ہے جی چلو تاش کھیل لیتے ہیں، چلو جی لوڈو لگا لیتے ہیں، وقت جو پاس کرنا ہے۔ اب رمضان شریف میں بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی وقت پاس کرنے کے لیے ہم تاش وغیرہ کھیل لیتے ہیں، لوڈو کھیل لیتے ہیں، گپ شپ لگا لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ، وقت جو پاس کرنا ہے۔ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں مولا فارغ وقت کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا بندے تو مسلمان ہے، تو نے ایک کلمہ پڑھ رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو نے ایک سبق پڑھ رکھا ہے۔ وہ کسی نے شعر کہا تھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو نے ایک سبق یاد کر رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اے مومن اب تیرا جو فارغ وقت ہے وہ ضائع کرنے والا نہیں ہے، قرآن پڑھ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ الم نشرح لک صدرک، اس کو پڑھ، الم نشرح لک صدرک کو شروع کر، اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے مومن جب تیرے پاس فارغ وقت ہو تو فارغ وقت کو ضائع نہ کیا کر، فَانْصَبْ، اس وقت اپنا تعلق اللہ سے جوڑ دیا کر۔ سارا دن تو کاروبار میں رہا، کھیتی باڑی میں رہا، دکان میں رہا، ملازمت میں رہا، مصروف رہا، اب تیرے پاس بچ گیا ہے فارغ وقت، تو وہ نہیں ہے کہ فارغ وقت کو ضائع کر دے گپ شپ میں یا فضول کاموں میں، نہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، قرآن کا حکم ہے، اے بندے جب تیرے پاس فارغ وقت بچ جائے فَانْصَبْ، اب جڑ جا اس مولا کے ساتھ۔ فَانْصَبْ، یہ نصب ہوتا ہے نا، نصب ہونا، جوڑنا، فَانْصَبْ قرآن کا الفاظ ہیں، اللہ کے ساتھ جڑ جا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے ساتھ رغبت بنا، اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کر، اپنے رب کے ساتھ راغب ہو جا، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف جڑ جا، وہ تیرا رب ہے، تو مسلمان ہے، تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سبق پڑھا ہے، تو اوروں جیسا نہیں ہے۔ دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، 7 ارب، ان میں سے 5 ارب اور ہیں، ان میں سے 2 ارب ایسے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کر کہ تجھے اللہ نے ان 5 ارب میں نہیں رکھا، ان 2 ارب میں رکھا ہے۔ اے بندے شکر کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا تو حضور کی امت میں پیدا ہوا ہے، آج اللہ نے تجھے بچا رکھا ہے، وہ شعور دے رکھا ہے، تو ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے بندے جب فارغ وقت تیرے پاس ہو اس وقت اپنے رب کو یاد کیا کر، اس وقت اپنے رب سے جڑ جایا کر۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں وقت پاس کریں، جی وقت پاس کرنا ہے، بس وقت گزر رہا ہے، سناؤ جی کیا حالت والا، بس جی وقت گزرتا پیے، نہیں، مسلمان ایسے نہیں ہوتے جن کا وقت بس گزر رہا ہے، نہیں۔ اے بندے
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن کہتا ہے تو نے ہر نعمت کا جواب دینا ہے، کل تجھ سے پوچھا جائے گا۔ آئیں سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کو سناتا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، نوجوان سنیں، یہ قرآن ہے سورہ بقرہ کی، گھر جا کر قرآن کھولیں، ترجمے والا قرآن کھولیں اور اس آیت کا ترجمہ پڑھیں۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کہنو آنکھوں نے جی آؤ نماز تے آؤ جی اچھا کام، وہ آدھے نو یار اللہ کوئی نماز روزہ تے رکھی، اللہ بشکیسی بھائی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، تم نے یہ سوچ رکھا ہے، تمہارا یہ خیال ہے ان تدخلوا الجنہ، کیا یوں ہی اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا؟ یہاں تو کہتے ہیں نا مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں نا، آنکھو سارے سبحان اللہ آدن نا جی، آنکھو جی سبحان اللہ، وہ تو سارے آدن سبحان اللہ، سبحان اللہ آکھ سو نا تو تھارا جنت چک درخت لگ ویسی، وہ دوجی دفعہ آکھ سو تو دو درخت، تریجی دفعہ ترائے، جیڑا 100 دفعہ آگے تو 100 درخت لگ گیا بھائی۔ حدیث پاک ہے، اس دا انکار کو نہیں، حدیث پاک ایسی ہے، لیکن اس واسطے کوئی تیاری بھی کرنی پوسی۔ ہر بندہ جیڑے پڑھی فجر دی نماز ہی نہیں، جیڑا آندہ مسیح جی نہیں، جیڑا فرائض ہی پورے نہیں کریں دا، اسی سبحان اللہ آکھنے درخت لگ ویسی بھائی نہیں۔ پہلے فرائض پورے کرے سو، وقت واجبات پورے کرے سو، وقت اپنے حقوق پورے کرے سو، اپنے فرائض پورے کرے سو، جیڑے ایک مکمل مومن بن سو، وقت مومن بن کے جنہ آکھ سو نا سبحان اللہ، وقت اللہ درخت لیسی، انہیں درخت نہیں لگ دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دے گا؟ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا الم یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ جو تم سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان کی حالت تو دیکھو، کیا انہیں اللہ نے ایسے ہی جنت دے دی؟ نہیں، ایسے نہیں دیتی۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے بہت مصیبتیں جھیلیں، ان پر بڑی سختیاں آئیں، بڑی بیماریاں آئیں، وزلزلوا، اتنی سختیاں اور پریشانیاں ان پر آئیں، وزلزلوا، زلزلہ سے ہے زلزلہ، وزلزلوا کہ وہ اندر سے ہل گئے، جیسے زمین ہل جاتی ہے، وزلزلوا وہ اندر سے ہل گئے۔ شکر کرو اللہ کا، اللہ فرما رہے تم پر تو وہ مصیبتیں ابھی آئیں نہیں، تم پر تو وہ بھی سختیاں نہیں آئیں۔ ہم تو خوش قسمت ہیں، تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہے نا، سر میں درد ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں اور جا کر ڈاکٹر سے چھوٹی سی گولی لیتے ہیں ڈکلوفینک کی یا میفنک کی تو ہمیں آرام آ جاتا ہے۔ کبھی بخار ہوتا ہے 2-3 دن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آرام آ جاتا ہے، اللہ صحت دے دیتا ہے، کرم ہے اس کا مولا کا۔ لیکن آئیں قرآن کیا کہتا ہے؟ مستہم البأساء، پہلے لوگوں کو دیکھو ان کو تکلیفیں دی گئیں، مستہم البأساء والضراء، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، بیماریاں ایسے آتی کہ بیماری جاتی نہیں تھی، وزلزلوا اور اندر سے ہل جاتے تھے۔ اور آگے سنیں، اور اس وقت یہ جو رسول تھے اور جو ان کے ساتھ صحابہ ہوتے تھے پہلے وقتوں میں، اللہ فرما رہا ہے وہ پکار اٹھتے، رسول پکار اٹھتے، ان کے ساتھی پکار اٹھتے، کیا؟ متی نصر اللہ، مولا تیری مدد کب آئے گی، تو کب ہماری مدد کرے گا؟ جب پریشانیاں آتی، مصیبتیں آتی، تکلیفیں آتی، ان کے رسول پکار اٹھتے متی نصر اللہ، مولا تیری مدد کب آئے گی؟ ہم تو ہماری تو برداشت سے کم باہر ہو گیا ہے۔ تو اللہ آگے جواب کیا دیتا؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ جواب دیتا خبردار صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو بتا کیا رہا تھا؟ سبجیکٹ کیا ہے آج کا؟ میں فارغ وقت کو ضائع نہ کرو دوستو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر وقت یہ خیال کرو کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں، ہمارے اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہے، ہمارے اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں یا بدیاں لکھی جا رہی ہیں۔
واتقوا اللہ، پھر اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ہر وقت اللہ سے ڈرو کہ تمہارے اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ ہاں اگر تو تمہارے اعمال میں اچھائی لکھی جا رہی ہے، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، تم رزق حلال کما رہے ہو، تمہارے اخلاق اچھے ہیں، تمہارے پڑوسی تم سے راضی ہیں، تمہارے گھر والے تم سے راضی ہیں، کسی کا تم نے حق نہیں کھایا، لوگوں کے ساتھ اچھا کلام کرتے ہو، کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کا گلہ نہیں کرتے، کسی کو بکواس نہیں کرتے، کسی کا برا نہیں سوچتے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، یہ سارے حسن اخلاق کا مرکہ ہو تو والذین معہ، اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان ایمان والے، وہ ایمان والے جنہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اللہ پاک کا پھر کرم سنیں، فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، سورۃ 3 ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے یہ نیک اعمال کیے، جو اپنے معاشرے میں ادب کا پیکر بن کر رہے، اخلاق کا پیکر بن کر رہے، جنہوں نے مسلمانوں والی زندگی گزاری اور ہر وقت یہ خیال رکھا کہ میری نیکی نیک نامے میں یہ ایک فرشتہ ادھر دائیں کندھے پر بیٹھا ہے، ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہے، یہ دائیں والا نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں والا گناہ لکھ رہا ہے، اگر اس کا قلم رکا ہوا ہے اور نیکیاں لکھی جا رہی ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا پھر سنو، پھر اجر سنو، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے اللہ فرما رہا ہے پھر یہ نہیں کہ میں تمہیں 10 گنا دوں گا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں تمہیں 100 گنا دوں گا زیادہ اجر، 700 گنا دوں گا، فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اللہ پاک نے فرمایا پھر بے حساب و کتاب عطا کروں گا، بے حساب و کتاب عطا کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آخری حدیث پاک سنیں، میرے آقا نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، جو گناہگار ہوں گے نا، گناہگار، وہ تو پچھتائیں گے، وہ تو پچھتائیں گے کہ ہمارے اعمال میں کچھ نہیں ہے، وہ تو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے، پچھتاوا ہوگا۔ حضور نے فرمایا نیک بھی پچھتائیں گے، نیک لوگ بھی پچھتائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گناہگار تو پچھتائیں گے، نیک لوگ کیوں پچھتائیں گے؟ تو میرے آقا کا جواب سنیں، میرے آقا نے فرمایا گناہگار تو اس لیے پچھتائیں گے نا کہ ان کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا، فرمایا نیک لوگ جب دیکھیں گے، جب ان کی نیکیاں اللہ کے حضور پیش کی جائیں گی، جب نیکیوں کے بدلے میں ان کو اجر ملے گا، اجر اتنا زیادہ ہوگا کہ جب اجر کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے مولا نیکیوں کا اتنا اجر تو دے رہا ہے، اتنا اجر ہمیں دے رہا ہے، کاش جو وقت ہم نے دنیا میں ضائع کیا وہ بھی نہ کرتے، وہ بھی نیکیوں میں گزارتے، وہ بھی اچھے کاموں میں گزارتے، وہ جو مجلس میں ہم بیٹھے تھے گپ شپ کرتے رہے، اس وقت یاد آئیں گی، میرے آقا نے فرمایا وہ مجلسیں یاد آئیں گی کہ جن مجلسوں میں بیٹھ کر تم صرف گپ شپ کرتے تھے، نہ اللہ کو یاد کرتے تھے نہ رسول کو یاد کرتے تھے، حسرت بن جائیں گی وہ مجلسیں، اس وقت یاد آئیں گی ہاں مولا اس مجلس میں میں بیٹھا تھا، سارا وقت میں نے ضائع کر دیا تھا، کاش کہ وہ وقت بھی ضائع نہ کرتا، نیکی کرتا، اچھی بات کرتا، اچھے کام کرتا، تو آج جس طرح تو مجھے اجر اتنا زیادہ دے رہا ہے تو مجھے اور زیادہ اجر دیتا، اور کرم کرتا، تیرا اور فضل ہوتا، تو اور راضی ہوتا مولا، تیری اور رضا ملتی، اور کرم ہوتا، تو حسرت رہ جائے گی، پچھتائیں گے۔ تو دوستو آؤ عہد کریں کہ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے اس کو اللہ کی رضا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق بسر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ